بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 143۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ وکذالک اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتن ایک امت، وسطن وسط یعنی درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ، وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ اس قبلہ کو، اللہ تی وہ جو کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون یتبعو پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو ینقلبو پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِنْ اور بلا شبہ، کانت تھی یعنی یہ بات، لکبیرتن یقیناً بڑی بھاری، الا مگر علی الذین ان پر نہیں جنہیں ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم ایمان تمہارا، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف یقیناً شفیق ہے، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اور اس طرح ہم نے تمہیں متوسط امت ہونے کا درجہ عطا کر دیا تاکہ تم دوسرے انسانوں کے لیے گواہی دینے والے ہو اور تمہارے لیے اللہ کا رسول گواہی دینے والا ہو، اور اس قبلہ کو ہم نے نہیں بنایا جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ معلوم ہو کہ کون لوگ اللہ کے رسول کی پیروی میں سچے ہیں اور کون لوگ ہیں جو الٹے پاؤں پھر جانے والے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا اور سب کے لیے اس معاملہ میں بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ یقین کر لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارا ایمان رائے گا جانے دے، وہ تو انسانوں کے لیے سر تاسر شفقت و رحمت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ہم نے ابھی قبلہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں بہترین مرکز نوازش کیا گیا یعنی قبلہ، ایسا ہی ہم نے تم کو بہترین امت، اور امت بھی کیسی؟ امت عادلہ، عدل کرنے والی پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ اس بات پر اس آیت کے ذریعے غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیدا کیا ہے، ہماری اہمیت ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کیسی امت ہو، یعنی امت عادلہ ہمیں پیدا کیا ہے، انصاف کرنے والی، جس میں یکسر خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ تمام دنیا کے لیے تم راہ اعتدال و توسط کا نمونہ بن جاؤ، ہر قوم و ملت تمہاری نگرانی میں راہ مستقیم حاصل کرے
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ استقامت صرف تمہارے ہی پاس ہے اس کا، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے۔ وسط کے معنی عدول ہی کے آتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک اس کے معنی درمیان کے ہیں، یعنی غلو اور تقصیر کے درمیان اسلام کی تعلیم ہے۔ نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور یہودیوں نے تحریف و تبدیل سے کام لیا، لیکن قرآن کریم اس افراط و تفریط سے پاک راہ اعتدال اختیار کیے ہوئے ہے۔ پھر یہ نگرانی اس جگہ دنیا ہی میں ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے روز بھی تمہیں بطور شہید اور گواہ کے کام دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب تمام قومیں میدان محشر میں موجود ہوں گی، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے تبلیغ، حق و صداقت کا فرض ادا کیا؟ تو سب اسبات میں جواب دیں گے، مگر ان کی امتیں انکار کریں گی۔ اس پر امت مسلمہ شہادت دے گی کہ بے شک ان پیغمبران جلیل نے اپنا فرض ادا کیا۔ سوچیں کہ ہم کیا امت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آیت کے اس حصے میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ شروع کی جو آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان دنیا کے امام اور پیشوا ہیں اور ان کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہوگی۔ ہر نیکی کو کام کرنے والے اور ہر برائی سے منہ موڑنے والے اور ہر برائی کے دور کرنے والے یہی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانوں، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کے ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہو۔ دوسری بات، قیامت کے روز ان لوگوں کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، اس دعوے کے ثبوت میں کہ ہر نبی نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہر مسلم کا مقصد حیات خود بخود معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کی نشر و اشاعت میں سربکف کوشش کریں، دنیا کا ایک ایک کونا چھان مارے اور کوئی امت ایسی نہ رہ جائے جس میں اس نے اسلام کی تبلیغ نہ کی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا، اگر ایسا نہ کرے تو قیامت کے روز شہادت دینے کے قابل نہ ہوگا۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اس صورت میں میسر ہو سکتی ہے کہ جب کہ وہ اس فرض کو ادا کرے۔ اگر اسی فرض کو ادا نہ کیا تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مسند احمد میں ہے، ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، یہاں بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے کہا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 شخص دیں اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 دیں؟
آپ نے فرمایا 3 بھی، ہم نے کہا اگر 2 ہوں، آپ نے فرمایا 2 بھی، پھر ہم نے 1 کی بابت کا سوال نہ کیا۔ اللہ اکبر، یعنی ہم زمین پر ایک دوسرے کے گواہ ہیں۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ قریب ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے کہ اگلا قبلہ صرف امتحانن تھا، یعنی پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنا صرف اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ سچا تابع دار کون ہے، اور جہاں آپ توجہ کر رہے وہیں اپنی توجہ کرنے والا کون ہے، اور کون ہے جو ایک دم کروٹ لے لیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ کام فی الحقیقت اہم کام تھا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان اور یقین ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، جو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں سچ ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے حکم کرتا ہے، اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم دے، جو چاہے مٹائے، جو چاہے باقی رکھے، اس کا ہر کام ہر حکم حکمت سے پر ہے، ان پر اس حکم کی بجاوری کبھی بھی مشکل نہیں۔ ہاں، بیمار دل والے تو جہاں نیا حکم آیا انہیں فوراً نیا درد اٹھا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یعنی سورۃ توبہ میں ہے، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں اس سے کس کا ایمان بڑھا؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمانداروں کے ایمان بڑھتے ہیں اور ان کی دلی خوشی بھی، اور بیمار دل والے اپنی پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمان ہے کہ کل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، یعنی ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمان لوگوں کے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر اندھاپا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ہمارا اتارا ہوا قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اس واقعہ میں بھی تمام بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے۔ اول سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں، جس طرح میں نے پچھلی حدیث میں جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ کس طرح نماز پڑھتے ہوئے یہ خبر سن کر گھوم گئے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ رکوع کی حالت میں تھے اور اسی میں کعبہ کی طرف پھر گئے، جس سے ان کی کمال اطاعت اور اعلیٰ درجہ کی فرما برداری ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ لوگ ہیں جو اللہ کا حکم سنتے ہی اس پر عمل کر جانے والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں رد نہیں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلکہ ان کی اعلیٰ ایمانداری ثابت ہوئی، انہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ تمہارے گھوم جانے والوں کو ضائع نہ کرے گا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رؤوف رحیم ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس کسی بچے کو دیکھتی اس کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لینے
اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا، پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، بتاؤ یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس قدر یہ ماں اپنے بچے سے مہربان ہے اور پیار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر رؤوف رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تھوڑی سی بات کروں گی کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت جو ہے وہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ عوام تو ایک طرف، تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی اس طرف توجہ نہیں۔ افسوس، وہ کتاب جو دنیا کی ہدایت و رہنمائی اور عالمگیر امن و سلامتی کے لیے آئی تھی، اس کی طرف سے بے اعتنائی اختیار کی جا رہی ہے۔ اے فرزندان اسلام، ایسا نہ ہو کہ آج تم اس فرض اہم و اقدم سے اجتناب کرو اور کل جب کہ تمام اقوام عالم ایک میدان میں جمع ہوں گے، سب کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نسبت یہ شکایت کریں کہ یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، افسوس ہے کہ میری امت نے قرآن کی ہدایتوں اور تعلیمات پر عمل نہ کیا اور اس قرآن کریم سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ بس ابھی وقت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو اور کتاب الہی کو ہاتھ میں لے کر اپنا فرض ادا کریں۔ معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یوما تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کس کا چہرہ سفید ہوگا اور کس کا سیاہ۔ اللہ اکبر۔